الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا مطلب ہے مصطفیٰ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ اس حوالے سے میرے دوستو ہم نے کافی گفتگو کی ہے، بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو واحد ہے، احد ہے، اس کی احادیت ہے، کیا وہ عددی ہے، جنسی ہے، نوعی ہے؟ تو ان الفاظ کے لغوی اصطلاحی معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نہ عدد کے لحاظ سے واحد ہے، نہ جنس کے لحاظ سے، نہ قسم کے لحاظ سے، کیونکہ اس میں شرک لازم آتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہم کیا مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم واحد ہونے کے اس طرح معنی لیں گے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ واحد عددی ہے، نہ واحد جنسی ہے، نہ واحد نوعی ہے، بلکہ وہ واحد حقیقی ہے، حقیقی ہے، جس میں نہ کوئی اشتراک ہے، نہ کوئی اشتباہ ہے، نہ کوئی مماثلت ہے، نہ تکثر ہے، نہ تعدد ہے، نہ حلول ہے، نہ امکان ہے، نہ حدوث ہے۔ حلول کا کوئی امکان نہیں ہے، حلول امکان نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں عیسائی، یہودی یا دوسرے بت پرستی یا سارے، کوئی حلول نہیں ہے، تو کوئی تحلیل نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، چونکہ اب خلاصہ بیان یہ ہوا پھر کہ بت جو ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، غیر مذہب کے لوگ، خواہ وہ آگ کی شکل میں ہوں، خواہ وہ مٹی کی شکل میں مورتیاں ہوں، سونے چاندی لکڑی جس کے بھی ہوں، بت ہوں جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، پھر لوگ ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، یا جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ تو خالق ہے نا، یہ سب ایک تعین کا درجہ رکھتے ہیں۔ تعین، ہم نے تعینات پڑھی ہیں، جن میں اس کی وحدت اور بے رنگی چھلکتی ہے، بے رنگی کار فرما ہے، اس کی وحدت کار فرما ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کا تو رنگ کوئی نہیں ہے، تو اس کی بے رنگی نے یہ رنگینی پیدا کر دی ہے، لیکن اپنی وحدت پہ وہ قائم ہے۔ بجلی کی مثال یہ میں نے ساری آپ کو بتائی تھی، یعنی اس کی وحدت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بعض کم فہم جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی مخلوق ہیں، انسان ہیں، پھر مسلمان ہیں، ہم لوگ ان کی بھی قدر کرتے ہیں چونکہ کلمہ گو ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ کم فہم ہونا مراد کافر نہیں ہوتا، کافر تو کافر ہی ہوتا ہے نا، لیکن ہمارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تصوف کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر مقام میں جلوہ فرما ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ان کی بات کر رہا ہوں، ہماری زبان تو یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں دیتی، بات بے شک ایسی ہے، سچی ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ جلوہ فرما ہے، تو پھر یہ بولو براز ہے، گندے مقامات ہیں، وہاں بھی موجود ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کم فہمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ ان کی کم علمی کی دلیل ہے اور ان کی نافہمی کی دلیل ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے، ان کو سمجھانے کی یہ میں نے بات کی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو یہ بات اور عقیدہ پختہ کرنے کی بات کی ہے کہ جب آفتاب موجود ہے، طلوع ہوتا ہے،
اس کی کرنیں چمکتی ہیں، آسمان سے زمین پر کرنیں جلوہ افروز ہوتی ہیں، وہ مساجد پر پڑتی ہیں، دیگر مقامات مقدسہ پر پڑتی ہیں، خانہ کعبہ پر پڑتی ہیں، روضہ رسول پر پڑتی ہیں، شہداء کی قبور پر پڑتی ہیں، جنت البقیع میں پڑتی ہیں، جنت المعلی میں پڑتی ہیں، باغوں میں پڑتی ہیں، پھلوں پہ پڑتی ہیں، پھولوں پہ پڑتی ہیں، حلال جانوروں پر پڑتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گندگی کے ڈھیر کو چھوڑ دیتی ہیں، گندگی کے ڈھیروں پر بھی پڑتی ہیں، ہر جگہ پڑتی ہیں۔ تو ان سے ہی سوال ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اگر موجود ہے تو ہر جگہ اس کی موجودگی ہے، تو پھر ان سے یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے سورج کی شعاعیں جب گندگی کے ڈھیروں پر پڑتی ہیں تو کیا وہ پلید ہو جاتی ہیں، گندی ہو جاتی ہیں؟ نہیں۔ کیا ان میں بدبو آنی شروع ہو جاتی؟ کوئی بھی نہیں۔ اپنی کیفیت، اپنی حالت، اپنی اصلیت پر قائم رہتی ہیں، نہ انہیں کو پلید کہتا ہے، نہ پاک، نہ ناپاک کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، منقص بھی ہوتی ہے نا، آپ وہاں کو شیشہ رکھ دیں، کوئی ایسی بات ہے وہاں جس میں منقص بھی ہوتی ہیں، منقص ہو کے صاف جگہ پر بھی پڑتی ہیں، لیکن پلید نہیں ہوتی، ہرگز نہیں ہوتی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر آفتاب کی شعاعیں، آفتاب شعاع کثیف اشیاء پر پڑنے کے باوجود پلید نہیں ہوتی، ناپاک نہیں ہوتی، تو کیا وہ ذات وحدہ لا شریک جس نے آفتاب اور اس کی تمازت اور شعاع حدت کو تخلیق فرمایا ہے، اپنے اچھے برے تعینات پر جلوہ فرمائی کے باوجود آفتاب کی طرح پاک و صاف نہیں کہلا سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے سورج کی شعاعوں میں جہاں بھی وہ پڑیں، سورج کی شعاع وہی پاک رہتی ہے، فصلوں پر پڑتی ہے، فصلوں میں گندگی بھی ہوتی ہے، سب پر پڑتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتوں، جانوروں، جو حرام جانور ان پر بھی پڑتی، گدوں پر پڑتی، گھوڑوں پر پڑتی ہے، وہی مال مویشی پر پڑتی، بھیڑ بکریوں پر پڑتی، ایک جیسی رہتی۔ سورج کی شعاع اپنی اصلیت، اپنی ذات اور اپنی صفات پر قائم رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات گرامی، اللہ عز و جل ہر جگہ موجود ہے، اپنی صفات کے لحاظ سے جسم سے پاک ہے۔ عقیدہ توحید سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، سمجھنے سے آ ہی جاتا ہے جب انسان دلوں سے دوسروں کے بارے میں غلاظت دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اپنی جگہ پر، اپنی حالت پر جو ہیں موجود رہتی ہیں، کسی میں ٹرانسفر نہیں ہوتی، جیسے سورج کی شعاعیں پلید نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی قدر، بات ذرا لمبی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، سمجھنے کے لیے لمبی بات ہی ہوتی ہے۔ تو آفتاب کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اوصاف میں قائم دائم رہتی ہیں۔ ثابت ہوا کہ تعینات کے ہر رنگ میں اس ذات رب العالمین کا ظہور ضرور ہے، مگر اس رے اللہ تعالیٰ کی جو صبغۃ اللہ ہے، اس کا رنگ ہے، اس کی صفات ہیں، کسی چیز کی قیدی نہیں ہیں، کسی چیز کی اسیر نہیں ہیں، انہیں اسیر نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے سورج کی شعاعوں کو اسیر نہیں کہا جا سکتا، فائدہ دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ ہر ایک کو فائدہ دیتا ہے۔ اور نہ ہی اس کی بے رنگی پر، اللہ رب العالمین کی بے رنگی پر، کائنات کی جو رنگینی ہے اس پر کوئی ایسا اثر آتا ہے کہ وہ بے رنگی جو صفت اللہ تعالیٰ کی، اس کی صفات ہیں، کوئی بھی صفت اس میں ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی قدر، بے رنگی پر کائنات کی مختلف انواع قسمیں جو ہیں، رنگ اپنا رنگ کوئی جما سکتے ہیں، رنگوں میں ظہور کے باوجود اس کی شان بے رنگی بدستور قائم ہے، وہ حی قیوم ہے، جیسا کہ مختلف میں نے مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یک چراغ است دری خانہ کے از پرتوے یاں، یک چراغ است دری خانہ کے از پرتوے یاں، ہر کجا بھی نگری انجمنے ساختہ انند۔ ترجمہ کیا ہے؟ اس گھر یعنی کائنات میں ایک ہی چراغ روشن ہے جس کے عکس سے سب نے اپنی اپنی محفلیں سجائی ہوئی ہیں۔ یہ ساری محفلیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، یہ کائنات جو فانی ہے
اس کی وجہ سے قائم دائم ہے. ایک وقت آئے گا کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو ذوالجلال والاکرام ہے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.